السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں کچھ بہادری کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ لیجئے دو بہادر بچوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغلامان الشجعان، دو بہادر لڑکے۔ غلام کا معنی یہاں پر لڑکا، دو بہادر لڑکے۔ فی غزوۃ بدر نظر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یمنۃ و یسرۃ فوجد نفسہ بین غلامین من الانصار ہما معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن افرا۔ غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ یمنتن کا معنی دائیں جانب اور یسرتن کا معنی بائیں جانب، دائیں بائیں دیکھا۔ فوجد نفسہ بین غلامین من الانصار، انہوں نے اپنے آپ کو انصار کے دو بچوں کے درمیان پایا۔ اب وہ دو بچے کون تھے؟ ہما معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن افرا، وہ دونوں بچے معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا تھے۔ فتمنا لو کان بجانبہ رجلان قویان یساعدانہ فی القتال، انہوں نے تمنا کی، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے تمنا کی کہ کاش اس کے پہلو میں دو طاقتور آدمی ہوتے، کہ اس کے پہلو میں دو طاقتور آدمی ہوتے جو ان کی مدد کرتے جنگ میں۔ وفوجی عبد الرحمن بہذین الغلامین یسألانہ سرا واحدا بعد الآخر عن ابی جہل، اور عبد الرحمن ابن عوف کو ان دو بچوں سے واسطہ پڑا۔ یہ مجہول کا صیغہ پڑھیں گے فوجیہ، اور یہ نائب فاعل ہے، جس کو واسطہ پڑھے اس کو نائب فاعل بنائیں گے، اور جس کے ساتھ واسطہ پڑھے اس کے اوپر با حرف جر داخل کریں گے۔ وفوجیہ عبد الرحمن بہذین الغلامین، اور عبد الرحمن کو ان دو بچوں سے واسطہ پڑا، یعنی اچانک کسی سے ملے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فاجہ یفاجہ مفاجاتن۔ یسألانہ سرا واحدا بعد الآخر عن ابی جہل، وہ دونوں ان سے پوچھ رہے تھے آہستہ ایک دوسرے کے بعد ابو جہل کے بارے میں، یعنی دونوں میں سے ہر ایک آہستہ آہستہ ابو جہل کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ فسألہما عن السبب، تو عبد الرحمن ابن عوف نے ان دونوں سے وجہ پوچھی۔ فأخبراہ انہما یریدان قتلہ، تو ان دونوں بچوں نے اس کو خبر دی کہ وہ دونوں اس کے قتل کو چاہتے ہیں، یعنی ابو جہل کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ لأنہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ فلما بدأت المعرکۃ رأى عبد الرحمن ابا جہل یسیر بین صفوف المشرکین فاخبر الغلامین بہ، پھر جب لڑائی شروع ہوئی، معرکۃ کا معنی لڑائی جنگ، پھر جب جنگ شروع ہوئی عبد الرحمن نے ابو جہل کو دیکھا جو چل رہا تھا مشرکین کی صفوں کے درمیان۔ صفن کی جمع ہے صفوف۔ جو چل رہا تھا مشرکین کی صفوں کے درمیان۔ فاخبر الغلامین بہ، تو اس نے دونوں بچوں کو اس کی خبر دی، جس کو خبر دے اس کے ساتھ با حرف جر داخل کریں گے۔ فجر الغلامان نحوہ بسرعۃ، دونوں بچے اس کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑے۔ وضرباہ بسیفیہما، اور ان دونوں نے اس کو مارا ان کی تلواروں کے ذریعے۔ سیفن کا معنی تلوار، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، سیفین تھا لیکن چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے نون کو یہاں سے گرا دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ وضرباہ بسیفیہما، اور ان دونوں نے اس کو مارا ان کی تلواروں کے ذریعے۔ یاد رہے سین کے ساتھ ہے سیفن کا معنی تلوار، اور اگر صاد کے ساتھ ہو سیفن تو اس کا معنی ہوتا ہے موسم گرما، یعنی گرمی کا موسم، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے رحلۃ الشتاء والصیف لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یا شتاء اور صیف، شتاء کا معنی موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم، اور صیف کا معنی موسم گرما یعنی گرمی کا موسم۔
حتیٰ ظنا انہما قتلاہو، یہاں تک کہ انہوں نے خیال کیا کہ ان دونوں نے اس کو مار ڈالا۔ ثم رجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبراہ بقتل ابی جہل، پھر وہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس لوٹے اور ان کو اللہ کے رسول کو خبر دی ابو جہل کے مار ڈالنے کی۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایکما قتلہ، تم میں سے کس نے اس کو مار ڈالا؟ فقال کل منہما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، انا قتلتہ، میں نے اس کو مار ڈالا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، هل مساتما سیفیکما، کیا تم دونوں نے تمہاری تلواریں پونچھ دی ہے؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا، لا، نہیں۔ فنظر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی السیفین، تو اللہ کے رسول نے دیکھا دونوں تلواروں میں اللہ کے رسول نے دیکھا، یعنی نظر دوڑائی، فوجد آثار الدم علیہما، تو اللہ کے رسول نے خون کے آثار، خون کی علامتیں ان دونوں پر پائی، یعنی دونوں کی تلواروں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم کلاکما قتلہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو مار ڈالا، یعنی تم دونوں نے اس کو مار ڈالا۔ دوسرا واقعہ، شجاعت الغلمان، بچوں کی بہادری۔ کان الغلمان یعرضون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزواتہ، بچوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس کی جنگ میں۔ غزوتن کی جمع غزوات، غزوتن ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول بذات خود شریک ہوں، اور سریتن ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول خود شریک نہ ہو، صحابہ کرام کو بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ بچوں کو پیش کیا جاتا تھا اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول پر مطلب اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس کی جنگوں میں۔ فَإِذَا وَجَدَ مِنْهُمْ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَالِ أَخَذَهُ، پھر جب وہ پاتے ان میں سے کسی کو جو لڑائی پر قادر ہو، یعنی اللہ کے رسول جب ان میں سے کسی کو پاتے کہ وہ لڑائی پر قادر ہیں، لڑائی کر سکتا ہے، أَخَذَهُ، تو وہ اس کو لے لیتے۔ وفی غزوۃ احد ذهب سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ وبعض زملائہ من الغلمان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوہ احد میں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے دوسرے کچھ اور وبعض زملائہ من الغلمان، اور اس کے کچھ دوسرے بچے یعنی ساتھی، اور اس کے کچھ ساتھی بچوں میں سے، یعنی اس کے کچھ جو ساتھی تھے، جو بچے تھے، وہ گئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس۔ غزوہ احد میں سمرہ ابن جندب اور اس کے کچھ ساتھی جو لڑکے تھے وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، لیاخذہم معہ فی صفوف المسلمین المجاہدین، تاکہ وہ ان کو لے جائے اپنے ساتھ مجاہدین مسلمانوں کی صفوں میں۔ فقبل الرسول بعد الغلمان ولم يقبل سمرۃ، تو اللہ کے رسول نے کچھ بچوں کو قبول کر لیا اور سمرہ کو قبول نہیں کیا۔ حزین سمرۃ رضی اللہ عنہ حزنا شدیدا، تو سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غمزدہ ہو گئے، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمح له ان يشترك في القتال، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ جنگ کے اندر شریک ہو جائے۔ ففکر قلیلا، بس اس نے تھوڑی دیر سوچا، فوجد نفسہ اقوا، تو اس نے اپنے آپ کو طاقتور پایا، بعد اولئک الغلمان، ان بعد بچوں سے، وعلی الفور قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً اللہ کے رسول سے اس نے کہا، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہا، لقد اجزت هذا ورددتنی، البتہ تحقیق کہ تو نے اس کو تو اجازت دے دی اور مجھے لوٹا دیا، وَلَوْ سَارَعْتُهُ لَسَرَعْتُهُمْ، اور اگر میں ان کے ساتھ کشتی کروں تو البتہ میں ان پر کشتی میں غالب آ جاؤں۔ سارا یسارع مسارعتن کا معنی کشتی کرنا، اور سرا یسرع کا معنی یہاں پر کشتی میں غالب آ جانا۔ اور سارا سے آتا ہے مسارع، یعنی سارا یسارع کا جو اس میں فاعل ہے مسارع، اس کا معنی ہوتا ہے پہلوان۔ اور اس کو باب تفاعل کے اندر لے جائیں، تسارع الرجلان، تو
تو تسارع رجلان کا معنی کشتم کشتا ہونا، یعنی باہم کشتی لڑنا، یعنی دو آدمی آپس میں کشتی لڑتے ہو تو اس کے لیے باب تفاعل کا جملہ استعمال، باب تفاعل کا صیغہ استعمال کریں گے، تسارع الرجلان، دو آدمیوں نے باہم کشتی لڑی۔ ولو سارعتہ لسرعتہ، اور اگر میں اس کے ساتھ کشتی لڑوں تو البتہ میں کشتی میں غالب آ جاؤں۔ واشار الی غلام منہم، اور اس نے ان میں سے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاذن لہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یسارعہ، تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی کہ وہ اس کے ساتھ کشتی لڑے۔ فسارعہ سمورۃ، تو سمورہ نے اس کے ساتھ کشتی لڑی، وغلبہ، اور وہ اس پر غالب آ گئی، سمورہ غالب آ گئی، سمورہ جیت گئی۔ فوافق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من یشترک سمورۃ فی القتال، تو اللہ کے رسول متفق ہو گئے اس بات میں کہ سمورہ جنگ میں شریک ہو جائے۔ فشارک سمورۃ فی غزوۃ احد، تو سمورہ جنگ احد میں شریک ہو گئے۔ وقاتل فی شجاعۃ رغم صغر سنہ، اور اس نے لڑائی کی بہادری کے ساتھ، فی شجاعۃ کا معنی مع شجاعۃ، یعنی بہادری کے ساتھ لڑائی کی، رغم صغر سنہ، اس کی کم عمری کے باوجود، صغر سن کا معنی عمر کا کم ہونا، یعنی اس کی کم عمری کے باوجود بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی، قتال کیا۔ تیسرا واقعہ شجاعت و شہامت، بہادری اور حوصلہ مندی۔ شہامتن کہتے ہیں خودداری، وقار، حوصلہ مندی، ہمت و جواں مردی، فہم و فراست، روشن ضمیری، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ یشہم یشہم شہامتن، بابی کرم اسے مصدر ہے، خوددار و باوقار، روشن ضمیر اور متحمل مزاج ہونا، ذہین و صاحب الرائے ہونا۔ شجاعت و شہامت، بہادری اور جواں مردی۔ فی غزوۃ احد امسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسیف، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، وقال، اور کہا، من یاخذ ھذا السیف، کون یہ تلوار لے گا؟ فتقدم شجعان القوم یتمنی کل منہم ان یاخذ السیف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کے جو بہادر تھے، شجاع ان کی جمع شجعان، قوم کے جو بہادر تھے وہ آگے بڑھے، ان میں سے ہر ایک نے تمنا کی کہ وہ تلوار کو لے اللہ کے رسول سے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون یہ تلوار لے گا اس کے حق کے ساتھ، یعنی اس تلوار کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے، اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ فتقدم ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وقال ما حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تقتل به مسلما، کہ تو اس کے ذریعے کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، ولا تفر به عن کافر، اور نہ اس کے ذریعے نہ اس کو لے کر تو بھاگے کسی کافر سے، نہ مسلمان کو اس کے ذریعے قتل کرے اور نہ کافر سے اس کو لے کر بھاگے۔ فاخذوا ابو دجانہ، تو ابو دجانہ نے اس کو لیا، واخرج عصابۃ حمراء وربطها حول رأسه، واخرج اصابۃ، یہ عین کے نیچے زیر پڑیں گی، اصابۃ کا معنی ہوتا ہے پٹی، ایسے ہی امامہ اور پگڑی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کا جھنڈ، جماعت، ٹولہ، گروہ، یہ سب معنی اصابت کے آتے ہیں، پٹی، امامہ، پگڑی، جماعت، ٹولہ، گروہ، پرندوں کا جھنڈ، اور اس کی جمع آتی ہے اصائب، یہاں پر عین کے نیچے زیر پڑیں گے۔ وَأَخْرَجَ عِصَابَةً حَمْرَاءَ، اور اس نے سرخ پٹی نکالی، فَرَبَطَهَا حَوْلَ رَأْسِهِ، اور انہوں نے اس کو باندھ دیا اس کے سر کے ارد گرد۔ وَتَقَدَّمَ فِي شَجَاعَةٍ يَقْتَحِمُ صُفُوفَ الْأَعْدَاءِ، اور وہ بہادری کے ساتھ آگے بڑھے گھستے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں،
اقتحم یقتحم اقتحامن، خطرے والی جگہوں کے اندر گھسنا، بلا کسی خوف و خطر کے اندیشہ کیے بغیر خطری والی جگہوں میں کود پڑنا، گھس جانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے اقتحم یقتحم۔ اور وہ آگے بڑھے بہادری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں گھستے ہوئے۔ وہ اثناء القتال، اور جنگ کے دوران، وجد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فارسا ملثما یحرض المشرکین علی قتال المسلمین فاسرع الیہ، اور جنگ کے دوران ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہسوار کو دیکھا۔ وہ شہسوار کیسا تھا؟ ملثمن، لثما یلثم تلثیما، اس کا معنی ہوتا ہے کپڑے کے ذریعے چہرے کو دھانپ دینا، یعنی چہرہ دھانپ دینا کسی کپڑے کے ذریعے۔ تو یہاں ترجمہ ہوگا فارسن ملثمن کا معنی دھانپا ہوا شہسوار، یعنی چہرے کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا ہوا۔ اور جنگ کے درمیان ابو دجانہ نے ایک چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے شہسوار کو دیکھا جو مشرکین کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھار رہا تھا۔ حرد یحرد تحریدن، اس کا معنی ابھارنا، اکسانا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو قتال کے اوپر ابھاریے، قتال کے اوپر آمادہ کیجیے۔ فاسرع الیہ، بس اس نے اس کی طرف جلدی کی۔ ورفع السیف لیضربہ، اور اس نے تلوار کو اٹھایا تاکہ اس کو مارے۔ فرفع الفارس صوتہ، تو شہسوار نے اس کی آواز کو بلند کیا۔ فاذا ہی امرأۃ، پس اچانک وہ ایک عورت تھی۔ فانزل ابو دجانہ سیفہ، تو ابو دجانہ نے اس کی تلوار کو اتار دیا۔ اجلالا لسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل بہ امرأۃ، احترام کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی تلوار کا کہ وہ اس کے ذریعے کسی عورت کو مار ڈالے، کسی عورت کو مارے۔ یہ تھے بہادری کے سلسلے کے اندر چند واقعات۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔